بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ چند گزارشات پیش کرنے کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر سورہ فاتحہ کی کچھ تفسیر شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، کل 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ امتیاز بھی اس سورت کو حاصل ہے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے مکمل سورت جو نازل ہوئی وہی سورہ فاتحہ ہے۔ اگرچہ جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں، اور اس کے بعد سورہ مدثر کی بعد آیتیں نازل ہوئیں، لیکن وہ پہلی سورت، وہ سورت جو مکمل طور سے پہلی بار نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس سورہ فاتحہ کو پورے قرآن کریم کی ایک طرح سے تمہید بھی کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 7 آیتیں ہیں جن میں پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، یعنی باری تعالیٰ کی تعریف ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے انسان کی زبان میں ایک دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور بیچ کی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، یعنی کچھ تو حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ درخواست اور دعا کا پہلو ہے۔ اس سورہ فاتحہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورت کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ نہ صرف ہر نماز میں بلکہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو سورہ فاتحہ نماز کا لازمی جز قرار دے کر یہ فرما دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز میں پڑھی جائے گی۔ اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، جن میں سے آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ بندہ جب نماز میں یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جس کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری پھر تعریف کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یعنی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندے کے درمیان اور یہ آیت یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ ایاک نعبد کے معنی ہے کہ ہم تجھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ ہے ایاک نستعین، جس کے معنی ہے کہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں،
تو دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے، اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، لیکن ساتھ ہی باری تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، تو حق تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی، یعنی صراط مستقیم مانگ رہا ہے تو اس کو صراط مستقیم عطا ہوگی۔ یہ تفصیل صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہے، اور اسی حدیث کی وجہ سے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جب آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو نماز کے اندر اس کی ہر آیت پر وقف کرنا چاہیے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کہا، تھوڑی دیر ٹھہرے، اور تصور اگر یہ کیا جائے کہ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح جب الرحمن الرحیم کہے تو تھوڑی دیر ٹھہرے، یعنی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائے اور تصور کرے کہ میرے پروردگار نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب مالک یوم الدین کہے تو پھر ٹھہر جائے ایک لمحے کے لیے اور یہ تصور کرے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم میں بھی۔ تو ہر آیت پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے، اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسی یہ بات کوئی اچھی نہیں لگتی کہ ہر فقرے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرما رہے ہوں اور آپ بغتت آگے بڑھتے چلے جائیں اور ان الفاظ کا یا اس جواب کا کوئی انتظار یا اس کا کوئی موقع آپ نہ چھوڑیں اپنی تلاوت کے درمیان، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ ہر آیت پر تھوڑا وقف کر کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب اس سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ آیت ہے تو چھوٹی سی، لیکن اس کے دو حصے ہیں۔ ایک میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرنے کا ذکر ہے، اور دوسرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت یعنی رب العالمین بیان فرمائی گئی ہے۔ جہاں تک پہلے جملے کا تعلق ہے کہ الحمدللہ، اس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ حمد کا لفظ عربی زبان میں تعریف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں، لیکن تعریف کا ترجمہ کرنا اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ یہ شکر کو بھی شامل ہے۔ تعریف زیادہ عام چیز ہے اور شکر خاص چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کا مستحق ہے، یعنی اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ لہذا اس کا جب ہم ترجمہ تعریف سے کریں گے تو اس میں شکر خود بخود شامل ہو جائے گا، اور شکر خود بخود اس درجہ شامل ہو گیا ہے کہ الحمدللہ کا لفظ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک مشہور فقرہ بن چکا ہے، اور عام حالات میں بھی جب آدمی اللہ تعالیٰ کا کوئی شکر ادا کرتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ اس میں الحمد میں جو الف لام ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تمام تعریف۔ الحمد ویسے تو مفرد کا لفظ ہے تعریف، لیکن جب الف لام اس پر داخل ہو گیا تو اس کا ترجمہ یا اس کا مطلب علماء کرام نے تمام تعریفیں کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ یہ ایک عجیب اور عظیم حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ یوں تو انسان دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی چیزوں کی تعریف کرتا ہے۔ کوئی عمارت اچھی بنی ہوئی ہے، کہتا ہے بڑی اچھی عمارت ہے۔ کوئی باغ اچھا خوشنما ہے،
تو کہتا ہے بڑا اچھا خوبصورت باغ ہے. کوئی جنگل ایسے خوشنما نظر آتا ہے تو کہتا ہے بھائی بڑا ایک دل فریب جنگل ہے. کوئی پہاڑ کے مناظر اچھے نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی دل فریب مناظر ہیں. تو تعریفیں تو دنیا میں بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، مختلف چیزوں کی ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ جملہ اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جو بھی دنیا میں تعریف کی جائے، کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے، حقیقت اگر دیکھو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تعریف ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی. اگر آپ کسی عمارت کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ بڑی شاندار عمارت ہے، بڑی خوبصورت عمارت ہے، بڑی مستحکم عمارت ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والے نے خوب بنایا ہے اس کو. یہ حقیقت میں اس کی کاریگری کی تعریف ہے، اس کی انجینئرنگ کی تعریف ہے، اس کی آرکیٹیکچر کی تعریف ہے، اور جس شخص نے بھی جن لوگوں نے اس کے بنانے میں حصہ لیا ہے ان کی تعریف. اگر آپ کسی کتاب کے بارے میں تعریف کرتے ہیں کہ یہ فلاں کتاب بڑی اچھی ہے، بڑی مفید ہے، بڑی نافع ہے، اس کو پڑھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو حقیقت میں وہ کتاب کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ کتاب لکھنے والے کی تعریف ہوتی ہے کہ اس نے اس کو بہترین طریقے سے لکھا. تو یہ ایک عام دستور کی بات ہے کہ کسی بھی چیز کی تعریف حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، اس کے موجد کی تعریف ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے تو ان کی اگر کوئی تعریف کی جائے گی تو پھر وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی. اگر آپ کسی پھول کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ بڑا خوبصورت ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ بنانے والا بڑا عظیم الشان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ. اگر آپ کسی باغ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے. اگر آپ کسی آسمان کے اوپر نظر آنے والے ستاروں کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ بڑے چمکدار ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ کا جملہ جو ہے یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز حقیقت میں براہ راست قابل تعریف نہیں. اگر کوئی چیز قابل تعریف ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی کی طرف تمام تعریفیں لوٹتی ہیں. یہ معنی ہوئے الحمدللہ. اور پھر جو اگلا جملہ ہے کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب العالمین، تو اگر غور سے دیکھو تو یہ پہلے جملے کی دلیل ہے. الحمدللہ کے معنی ہوئے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، رب العالمین اس کی دلیل ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہی پروردگار ہے تمام جہانوں کا. تمام جہان اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، نہ صرف پیدا کیے ہوئے ہیں بلکہ ان کی پرورش وہی کر رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے پیدا کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کی پرورش کرنا. پرورش کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر زندگی کے ہر لمحے میں اس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ مہیا کی جائے. تو رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کو پیدا بھی کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ان تمام جہانوں کو جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی فراہمی کا ذمہ بھی اللہ تعالی نے خود لے رکھا ہے اور وہی چیز اس کو پہنچائی جاتی ہے، جس کو قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی حرکت کرنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو، اور وہ رزق اس کو پہنچاتا ہے، اسی جگہ پہنچاتا ہے. تو رب وہ ہے کہ جو اس کے مصلحت کی خاطر اور اس کی حکمت کی خاطر اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے خیر خواہی کے پیش نظر ایسے اقدامات کرے جس کی اس کو ضرورت ہے. تو باری تعالیٰ تمام کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے وہ یہ اسی طرح کی تربیت فرمانے والے ہیں، اور جو ذات اس طرح تربیت فرما رہی ہو تو ظاہر ہے کہ تعریف کی سزاوار اور اس کی اصل مستحق وہی ہے. اس لیے فرمایا گیا
کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور عالمین کا لفظ جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، جہانوں، یہ جمع عالم کی ہے، عالم جہان کو کہتے ہیں۔ بظاہر تو ہمارے نظر میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی عالم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک ہی دنیا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے عالمین، تمام جہان، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں صرف یہ عالم نہیں ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے عالم ہیں۔ تو اس میں جمادات، جمادات کا عالم، نباتات کا عالم، حیوانات کا عالم، وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن اس سے آگے فضا کا عالم، خلا کا عالم، ستاروں کا عالم، سیاروں کا عالم، اور پھر ان تمام آسمانوں سے ماورا ملائے اعلیٰ کا عالم، اور اسی طرح نیچے چلے جائیے تو زمینوں کا عالم، زمینوں کی تہوں کا عالم۔ ہر چیز ایک مستقل کائنات ہے، ہر چیز ایک مستقل عالم ہے، اور فرمایا یہ جا رہا ہے کہ پروردگار اللہ تبارک و تعالی ان سب کا پرورش کرنے والا ہے اور ان سب کا پروردگار ہے۔ یہ معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یا اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔